اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین۔ انتہائی قابل احترام حاضرین و سامعین، یہ ایمان افروز بابرکت روحانی اصلاحی ایک تربیتی مجلس ہے ذکر و نعت کی، تصوف کے سلاسل عالی نسبت طریقہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سوردیہ سیفیہ کی پربہار نسبت پر قائم یہ روحانی مجلس روحانی محفل اپنے فیض اور برکت کے اعتبار سے بہت ہی منفرد ہے، اور اس طرح کی مجالس اور محافل اور صوفی سیشن صوفی سرکلز کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم صوفیانہ تعلیمات صوفیانہ ٹیچنگز حضور شہنشاہ بغداد غوث العظم شہنشاہ بغداد حضور خواجہ خواجگان شاہ نقشبند حضرت خواجہ اجمیر شیخ سہرورد اولیاء اللہ، ان کی تعلیمات ان کے افکار ان کو ہم سنیں سنائیں سیکھیں، اور اس طرح کی مجلس اور محفل میں ہم شریک ہو کر اکتساب فیض کریں، برکتیں حاصل کریں، تاکہ اس برکت کے سبب سے ہمیں ہمارا باطن ہمارا قلب ہمارا باطن روشن ہو سکے، ہمارا ظاہر آباد ہو سکے۔ لہذا اس اعتبار سے آج کی یہ مجلس یہاں طیبہ اسلامک سینٹر میں، جس کو میں ہمیشہ ایک اپنا مرکز کہتا رہا، ویسے بھی ہم سب کا مرکز ہے تو یہ ہمیشہ میں اس اپنائیت میں کہتا رہا، جمعۃ المبارک اجتماعات ہوں یا محفل ہوں۔ تو آج اس سے پہلے بھی میرا ایک اتفاق ہے، جب بھی میں ٹور یہاں کیا تو عموماً ایسے ہوتا رہا کہ اختتام پر یہاں ہی سے محفل کر کے میں چلا جاتا رہا۔ تو آج بھی ماشاءاللہ یہ صوفی مجلس صوفی ایونٹ روحانی مجلس یہاں انعقاد پذیر ہے۔ محترم گرامی قدر عالم نبیل فاضل جلیل قاری محمد یونس صاحب، آپ کا شکریہ، یہاں کے منتظمین کا شکریہ، اور ہمارا بالکل یہاں ایک طرح کا دعویٰ بھی ہے، آج سے نہیں، حافظ اللہ تعالیٰ مرحوم آج بھی ان کو دن کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عالی درجات دے، بلکہ میں نے اپنے عزیزوں کو یہ بھی ہدایت کی ہے، یہاں باقی سارے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے، خلیفہ عاشق صاحب موجود ہیں، حاجی صادق صاحب تشریف فرما ہیں، سہیل صاحب ہمارے بہت ہی پیارے عزیز نسبت میں، گو کہ ان کے بڑے بھائی بھی تشریف فرما ہے، پیچھے چودھری پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی دے۔ تو میں نے ان عزیزوں کو بھی قاری صاحب یہ ہدایت کیا کہ یہاں زیادہ نہیں کم از کم ایک ماہانہ مجلس جو ہے نا یہاں ایک اصلاحی تربیتی مجلس کا انعقاد کیا کریں، اور اس کے لیے بھی میں آج یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارے جو نسبت میں ہیں تمام اللہ کے ولیوں کے سلسلوں کے وابستہ لوگ، سب کو مل کے اللہ اللہ کرنا چاہیے، پیار محبت رکھنا چاہیے۔ تو اپنے سلسلہ عالیہ کے عزیزوں کو درگاہ سے وابستہ عزیزوں کو میں نے یہ کہا ہے کہ کم از کم ماہانہ ایک ایسی مجلس روحانی اصلاحی محفل اس طرح کی مختصر وقت ہو، وقت کی پابندی کرنی چاہیے جیسے ہم پابندی کر رہے ہیں، تو آپ پر بالکل آن ٹائم ابھی ہم انشاءاللہ نماز بھی ادا کریں گے۔ تو ہمارے عزیز ہیں یہ ماشاءاللہ جنہوں نے اصلاح تربیت حاصل کی اس سلسلے میں، باقیوں نے بھی حاصل کی ہے، تو یہ ظفیر صاحب ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ انشاءاللہ یہ ذمہ داری نبھائیں گے۔ سہیل صاحب اور باقی سارے عزیز جو ہیں آپ ان کی معاونت کریں گے، سرپرستی کریں گے، اور یہ ذکر کا حلقہ مجلس اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے تصوف میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے، میری دعا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آج میری ساری بات یہی ہے کہ دیکھیں ہم آتے ہیں، ہم ایک اصلاحی دین کی بات، اور یوں تو اللہ کے دوستوں کے سلسلوں میں دور دور سفر کر کے لوگ لنگر لینے جاتے ہیں۔ لنگر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو لنگر ہوا ہے جو بھی محفل کے بعد ملے گا، ایک لنگر روحانی برکت ہوتی ہے، بات سمجھ، یہ ظاہری لنگر اور یہ باطنی ہر طرح کی شفا اس میں، یہ ایک تو اس کو حاصل کرنے لوگ بہت تگ و دو کرتے ہیں،
تو ہم اللہ کا شکر ہے لنگر لے کے آپ کے پاس آتے ہیں کیا یہ سلسلے نور کے ہیں، یہ روشنی حاصل کریں، یہ برکتیں حاصل کریں، اللہ کا شکر ہے، یہ نسبت کا فیض ہے، ہم عاجز ہیں، لیکن اس کو آگے جاری رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جہاں بھی حلقہ ہے ماشاءاللہ، اس ٹور میں دیکھا یو کے میں، آپ کے یہاں امریکہ میں ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ گریٹ کنٹری ہے ورلڈ کی، ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہم نے جا کے صوفی پیس کانفرنسز کیے ہیں، صوفی سیشن کیے ہیں۔ میں یہاں اس کے بعد لاسٹ یہاں آیا تھا، پھر ہم سہیل صاحب مجھے وہاں چھوڑ کے آئے تھے میری لینڈ، پھر واشنگٹن، بالٹیمور، پھر میں شکاگو چلا گیا، دین کیلیفورنیا۔ تو یہ شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ کام اصلاحی تربیت، اللہ کا شکر ہم سے اللہ لیتا ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ یہ لنگر جاری رہنا چاہیے۔ یہ لنگر جب لے کے آتے ہیں فیض و برکت، اس کو جاری رکھنے کا صوفیاء کا واحد طریقہ صوفی مجالس ہیں۔ اچھی بات ہے آپ گھروں میں بھی محافل کرتے ہیں، جس دن میں آیا اسی دن سہیل صاحب کے گھر بہت عروج پر وہ محفل تھی، باقی جگہوں پہ عاشق صاحب کے ہاں، عاجز صادق صاحب ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ چراغ جلیں تاکہ روشنی عام ہو۔ اور میں بتاؤں آپ کو، یہی روشنی کے لیے صوفیاء کرام کی تعلیمات کے چراغ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روحانی مجلس اور محفل کی بہت اہمیت ہے۔ میں بس یہی بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبی بات کرنے کا نہ ٹائم ہے نہ فائدہ اس کا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ اس حلقہ ذکر کو، مجلس کو، اس طرح بھی ہم نے محفل کی ہے، اس طرح کی مختصر محفل کو قائم رکھیے، خواہ وہ گھروں میں آپ کریں، اور خاص کر جیسے یہاں میں نے کہا اس مجلس کو آپ قائم کیجئے، اس کے لیے ٹائم ایسا آپ طے کر لیں، ماہانہ کوشش کریں، پھر آہستہ آہستہ بے شک آپ ٹوائس اے منتھ کر لیں یا ویکلی کر لیں۔ یہ صوفیاء کے معمولات ہیں، مختصر نعت ہو، ذکر کی تسبیحات ہوں، ختم خواجگان ہوں، مل کے سارے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں سب کی قبول فرماتا ہے۔ اور حلقہ ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، قال حلق الذکر، اللہ کے ذکر کی محفلیں اور مجلسیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ قرار دیا۔ اور وہاں سے کھانا کیا مراد ہے؟ وہاں جب ذکر انسان کرتا ہے، نور حاصل کرتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے، قلب و روح کو روشن کرتا ہے، تو یہ جو انوارات اخذ ہوتے ہیں اس طرح کی محافل میں، تو یہ برکتیں جب ہم سمیٹتے ہیں تو یہ گویا جنت کے ہم پھل کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان جنت کے میووں کو حاصل کرنے کا اس کے مترادف یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جب محفلوں میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظاہری برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو حلقہ ذکر صوفیاء کرام نے اس طریقے کو اپنا لیا اور اپنے سلاسل میں روحانی مجالس اور محافل کے انعقاد کی ترغیب دی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح کے مجالس کو فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، آسمان سے فرشتے اتر کے زمین پہ اہل ذکر کی محافل اور مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور ان کو جب وہ محافل مل جاتی ہیں اس میں بیٹھتے ہیں اور جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس محفل کے حوالے سے جا کے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ملائکہ کو گواہ بنا کے اس بات کا آپ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ اللہ کرنے والے تھے، اللہ کی یاد کرنے والے تھے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور ایک طویل حدیث ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ ایک بندہ اس میں ایسا آیا تھا جو اپنے کسی کام سے آیا، انما جاء لحاجۃ، وہ کسی اپنے کام سے آیا، تو یہ حکم جو مغفرت اور بخشش کا ہے کیا وہ بھی اس میں شامل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں، جو ویسے کسی کام سے آیا ان کے پاس بیٹھ گیا اس کو بھی معاف کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نسبت کی برکت ہے دوستو، اس کو میں الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا کہ نسبت میں جڑ رہنا کتنی بڑی بات ہے، نسبت میں منسلک ہو جانا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ صالحین کی سنگت بہت بڑی بات ہے، انسان بدبختی سے بچ جاتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے، بے راہ روی سے بچ جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے، شر سے بچ جاتا ہے، فساد سے بچ جاتا ہے، نیکی پہ آ جاتا ہے، خیر پہ آ جاتا ہے، برکتیں سمیٹ لیتا ہے، ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے، روشنیاں حاصل کرتا ہے۔ ایسی روشنی اس کے اپنے دل کو جو آباد کر دے، گھر بار کو آباد کر دے، خاندانوں کو آباد کر دے، نسلوں اور پشتوں کو آباد کر دے، یہ ساری برکتیں اللہ والوں کی نسبتوں میں ہیں۔ لہٰذا اس نسبتوں کو پکڑنا اور حاصل کرنا ہماری یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ حضرت رومی نے بھی اسی مجلس اور محفل کو منعقد کرنے کی ترغیب دی اور بہت خوبصورت بات فرما دی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، اللہ کے ولیوں کے پاس ایک لمحہ کے لیے جا کے بیٹھ جانا یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا،
سوال دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کر دیا اور جواب ہم سب کا عطا ہو گیا، رہنمائی مل گئی، کتنی بڑی بات ہے۔ قالوا یا رسول اللہ اینا افضل کی نتخذہ جلیسا او معلما، یا رسول اللہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اپنا ہم نشین بنائیں، جن کے پاس جا کے بیٹھا کریں، یا جن سے ہم سیکھیں، اپنا معلم ان کو بنائیں۔ قال الذی اذا رؤی ذکر اللہ برؤیتہ، فرمایا کہ ایسے لوگ جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ اور ایک اور مقام پر بھی آئے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی علامت اور شان یہ ہے کہ جب ان کا دیدار آپ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے صالحین کی مجلس، اور پھر اب اس طرح کی مجالس جیسے میں نے پہلے کہا اس کو آپ منعقد کرتے ہو، تو میرا خیال ہے یہ حدیث پاک ہم سب کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں اللہ اللہ کریں، گھروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زمین پہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اہل سما کو وہ جگہیں منور و تابہ نظر آتی ہیں، ملائکہ اس جگہ کو جب دیکھتے ہیں زمین پہ تو انہیں روشن روشن نظر آتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اہل السماء لا يرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لأہل الارض، کہ آسمان والے ذکر کرنے والوں کی جگہوں کو اور گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ذکر، وہ جگہ جب روشن ہو جاتی ہیں دوستو تو دل کتنے روشن ہوتے ہوں گے، قلب روشن ہو جاتے ہیں، باطن روشن ہو جاتے ہیں، ظاہر و باطن آباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پورے یقین کے ساتھ نسبتوں میں جڑ کر ان برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عملی تصوف کا نظام، تصوف ہے ہی عملی چیز ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، روشنی۔ آج اب اگر دل کے امن کی بات کریں، سکون کی، ہر طرح کی پریشانی اور اضطراب سے اگر نکلنا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے مسئلے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں روز لوگ ملتے ہیں، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے۔ میں آپ کو یقین سے بات شیئر کروں آپ سے کہ ظاہری بیماریاں یا باطنی بیماریاں اور زیادہ مشکل ہوتی ہیں۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حدیث پاک میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، کہ گناہ کی بیماری کا علاج اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ ہر طرح کی بیماریوں سے، رنج و الم سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کی واحد تدبیر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں اور صالحین کی سنگت اختیار کریں، نسبتوں میں جڑے رہیں اور اپنی وابستی پختہ کریں۔ اور میری آخری بات یہ ہے کہ صوفیانہ تعلیمات کو اپنانا ہمارے انر پیس کے لیے، اپنے امن اور سلامتی کے لیے اور ٹالرنس کے لیے، اور پورے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے اور گلوبل پیس کے لیے، جس ڈریم کو ہر ایک دیکھتا ہے کہ یہ خواب پورا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں صوفیاء کے اس روشنی کو لے کے نگر نگر پھرنا ہوگا۔ اس کے ذریعے ہر طرح کا فساد ختم ہو جائے گا، انتشار ختم ہو جائے گا۔ یہی ٹیررزم کے خلاف ایک بہترین میسج ہے کہ صوفیاء کی تعلیمات کی روشنی کو عام کرو، ٹیررزم کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، ایکسٹریمزم کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، ہر طرح کا فساد جاتا رہے گا اور ہمارا ظاہر و باطن روشن ہو جائے گا۔ ہم ایک اچھے کردار والے انسان اور ایک بہترین مومن اور مسلمان بن کے انشاءاللہ معاشرے میں سلامتی کے نور کو عام کرنے والے بن جائیں گے۔ اور میں یہ گزارش کروں کہ محبت ہمیں بہت زیادہ پیدا کرنی چاہیے اپنی نسبتوں کے ساتھ۔ محبت جتنی زیادہ ہوگی ہم نور اتنا اخذ کریں گے، اور بادب ہونا ہوگا۔ جتنا ادب ہم رکھیں گے، صوفیاء کے ہاں ادب، نور حاصل کرنے کا طریقہ جو ہمیں متعین نظر آتا ہے وہ بادب ہو کے، بادب با مراد، اور اللہ تعالی ہمیں با مراد ہی رکھے، با نصیب رکھے، ان نسبتوں سے ہم جڑے رہیں اور یہ برکتیں سمیٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو جو ان دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان مراکز کو، طیبہ اسلامک سینٹر کے منتظمین کو، ایک بار پھر قاری یونس صاحب آپ کو، اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی اور برکتیں عطا فرمائے، اور یہ فیض و برکت یوں ہی چشمہ فیض جاری و ساری رہے۔ اور میں جو تصوف کے تمام وابستگان، اولیاء اللہ کے سلسلے سے جو وابستہ ہیں، آپ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے پیار محبت سے اس روشنی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اپنے درگاہ اور سلسلہ عالیہ کے وابستگان کو میں یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ کل میں نے جانا ہے واپس، کہ آپ اس چیز کو، ٹھیک ہے لائف بہت بیزی ہے، سب بیزی ہیں، میں بھی بیزی ہوں، میں بھی اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ آ جاتا ہوں۔ اگر ہم بھی آتے ہیں تو ہم بھی ٹائم نکال کے آتے ہیں، تو آپ ٹائم سپیئر کر کے بیٹھا کریں۔ یہ سنگت، مجلس، محفل یہ بہت اہم چیز ہے، یہ چشمہ فیض بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات مل کے ایفرٹ کرتے رہیں۔ یہ ایفرٹ آپ کی صدقہ جاریہ ہے، یہ ذخیرہ آخرت ہے، یہ قبر و حشر کی انشاءاللہ آبادی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔